اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلفی DVD سینٹر، بلاک نمبر 52، نورنگ آباد، ڈیرہ غازی خان۔ رابطہ نمبر 0345 71 33 155۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وزدني علما۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، معلّہ کلمے اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص، جس ذات باری تعالیٰ کے لیے چلتے سمندر، بہتے دریا، گرتے چشمے، چلتی ہوائیں، چلتے انسان، پھرتے حیوان، کھڑے شجر، پڑے حجر، نکلتی روح، چلتی سان، دھڑکتا دل، جس اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی عبادت میں اور تسبیح و تحمید میں مصروف و مشغول ہے، اور انگنت لا تعداد، بے حد و بے حساب، ریت کے ذرات سے زیادہ، درخت کے پتوں سے زیادہ، سمندر کی موجوں سے زیادہ، فلک کی بہاروں سے زیادہ، بارش کے قطرات سے زیادہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ، گلستان کے پھولوں سے زیادہ، پھولوں کی خوشبو سے زیادہ، خلقت کی سانسوں سے زیادہ، دلوں کی دھڑکنوں سے زیادہ، درود و سلام ہو اس آقا نامدار پیکر حسن و جمال، جو آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، مکہ کے در یتیم، ساقی کوثر، شافی محشر،
جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ ساتھی تھوڑا قریب ہو جائیں۔ میں اپنے استاد مکرم شیخ نذیر احمد لنگا صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ کرسی ان کے لیے خالی ہے، تشریف لے آئیں شیخ صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے شیخ، میرے استاد، عالم بعمل، اللہ ان کو صحت ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ فضیلت و شیخ قاری محب اللہ صاحب حافظہ اللہ، الحمدللہ ان کی مسند پر آج آ کر دوسری مرتبہ بیان کرنے کا موقع اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ جو جملہ میں قرآن و حدیث میں رہ کر بیان کروں وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ بولتے نہیں، سب کہیں آمین۔ اس آمین کے اندر کسی کا اختلاف نہیں ہے، یہ آمین یکساں ہے سب کی۔ اللہ ان کو صحت اور ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ میرا سبق سننے کے لیے میرے شیخ مفسر قرآن، شیخ الحدیث، الحمدللہ فضیلت و شیخ عبدالصبور حافظہ اللہ تعالی، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ اللہ رب العالمین میرے استادوں کی جتنے بھی ہیں، اللہ رب العالمین ان کی صحت کے اندر، ان کے ایمان میں، ان کے عمل میں، علم میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ اور یہاں پر اگر میں اپنی اس محسن شخصیت کا تذکرہ نہ کروں تو نا انصافی ہوگی۔ اللہ کوٹ ادو کا وہ مرد مجاہد جہاں لیٹا ہے، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ میری مراد مرد مجاہد فضیلت و شیخ عبداللہ سلفی رحمہ اللہ نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کے لیے ہم سب کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ آج اگر ہم اس سٹیج پر بیٹھے ہیں تو انہی کی محنت کی وجہ سے بیٹھے۔ حضرات، تھوڑی سی محبت آپ کی چاہوں گا اور تھوڑا سا وقت آپ کا لوں گا۔ صرف ایک بات آپ کے سامنے میں نے رکھنی ہے۔ آیت کریمہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ ہم سب کو وہ کان عطا فرمائے جن کانوں کے ذریعے ہم قرآن و حدیث کو صحیح معنوں میں سن سکیں۔ اللہ ہم سب کو وہ زبان عطا فرمائے کہ جس زبان کے ذریعے ہم قرآن و حدیث کو صحیح معنوں میں پڑھ سکیں اور پڑھا سکیں۔ اللہ ہم سب کو اس درس کانفرنس کے بعد وہ قدم عطا فرما کہ جو قدم گھر کی طرف روانہ ہو اس انقلاب کے ساتھ کہ ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آ جائے۔ قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے۔ موضوع سخن کچھ تمہیدی باتیں یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ گواہ کون ہے۔ قرآن مجید کے اندر لفظ شہید، اس کا معنی ہے گواہ۔ لفظ شہید قرآن مجید کے اندر 5 مرتبہ آیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ میرا ساتھ دیں گے؟ 5 مرتبہ۔ لفظ شاہد قرآن مجید کے اندر 3 مرتبہ آیا ہے۔ لفظ شاہدہ، دال کے بعد الف، جو میرے نبی کی صفت ہے، وہ بھی قرآن مجید کے اندر 3 مرتبہ آئی۔ لفظ شہادہ قرآن مجید کے اندر 23 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے۔ تھوڑا سا آگے چلیے احادیث کی طرف، صحیح البخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، اور اسی طرح ان کے بعد سنن نسائی، ان کتابوں کے اندر، سیاستہ کے اندر گواہیوں کے متعلق 463 احادیث آئی ہے۔ کتنی؟ 463 احادیث، جن میں سے 53 احادیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اور اگر لمبی چوڑی گفتگو کی طرف نہ جاؤں، مختصر بات آپ کے سامنے عرض کر دوں
کہ سیاستہ کے اندر 463 احادیث موجود ہے گواہیوں کے متعلق، جن میں سے 413 احادیث صحیح ہیں، 50 ضعیف ہیں۔ کتنی ضعیف ہے؟ صحیح کتنی ہے؟ 413۔ کل کتنی ہو گئی؟ 463۔ تھوڑا سا آگے بڑھیے، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسند احمد ابن حنبل کے اندر 112 احادیث جمع کر کے آخر کے اندر خلاصہ کلام یہ نکالا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو لوگ آئے، جن سے اللہ کے نبی نے گواہیاں مانگی اور جن سے نبی علیہ السلام نے گواہیوں کا مطالبہ کیا، وہ 110 احادیث 110 صحابہ ہیں۔ اور تھوڑا سا آگے لے کر چلوں، گواہیوں کے متعلق جو احادیث کے راوی ہیں ذرا نوٹ کر لیجئے۔ سب سے پہلا راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا راوی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھا راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پانچواں راوی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الغرض مختصر 17 صحابہ کرام گواہیوں کے متعلق احادیث کو روایت کرتے ہیں۔ یہ صرف میں آپ کے سامنے تمہیدی باتیں کر رہا ہوں، جب میں نے آیت تلاوت کی اس کے بعد میری گفتگو شروع ہو جانی ہے۔ تھوڑا سا آگے چلیے، قرآن نے کس کو گواہ کہا؟ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 45 کھولیے، اللہ قرآن مجید کے اندر ایک گواہ ذکر کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ قرآن کا پہلا گواہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا اے میرے نبی، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ گواہ کا مطلب کیا ہے؟ جو لوگ شش و پنج کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کیا یہی گواہ ہے کہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے؟ کیا یہی گواہ ہے؟ نہیں۔ شاہد نبی علیہ السلام کو بنا کر بھیجا گیا۔ وہ کون سے گواہ ہیں؟ قیامت کا دن ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی عدالت کے اندر کھڑے ہوں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ کھڑے ہوں گے، پہلے امام سے لے کر آخری امام تک، پہلے فرد سے لے کر آخری فرد تک، سارے چھوٹے بڑے اللہ کی عدالت کے اندر کھڑے ہوں گے۔ اللہ نے شاہد کس طرح بنایا؟ قیامت کا دن ہوگا، تیرا میرا اعمال نامہ رب کی عدالت کے اندر رکھا جائے گا۔ جس کی گواہی میرے نبی نے دے دی کہ یہ سچا عمل کر کے آیا ہے، وہ جنت کا مالک بن جائے گا۔ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرما دیا کہ یہ عمل میری سنت کے مطابق، میری سیرت صورت کے متعلق نہیں ہے، وہ بندہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ یہ ہے شاہد کا مطلب۔ تم نے کس تفسیر سے پڑھ لیا شاہد؟ جو معنی تم نے بنا دیے کہ اس کا مطلب یوں ہے۔ دوسرا گواہ، دوسرے گواہ کون؟ آئیے مسند احمد اٹھائیے، 4 جلد کو کھولیے، رسول اکرم کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا تشریف فرما ہے، میرے نبی کے صحابہ آپ کے ارد گرد اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح کے چاند کے گرد ستارے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آقا علیہ السلام گفتگو فرما رہے ہیں۔ اسی وقت میں ایک جنازہ گزرتا ہے، جنازہ گزرا، آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ یہ مرنے والا جو 4 کندھوں پر اٹھا کر لوگ لے کر جا رہے ہیں قبرستان کی طرف، یہ کیسا تھا؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ مرنے والا اچھا تھا، اس کا باپ اچھا تھا، اس کا کردار اچھا تھا، نیک اعمال کر کے گیا ہے، ہم اسے یاد کرتے ہیں، اچھے تذکرے کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وجبت۔ کچھ ہی دیر کے بعد دوسرا جنازہ گزرتا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے صحابہ ذرا یہ تو بتاؤ
پہلے بھی جنازہ گزرا، اب بھی جنازہ گزر رہا ہے. یہ جو مرنے والا ہے یہ کیسا تھا؟ یہ کون تھا؟ برادری میں کیسا تھا؟ گھر والوں میں کیسا تھا؟ معاشرے میں کیسا تھا؟ صحابہ کرام فرماتی ہے یا رسول اللہ پوچھئے مت اس کے بارے میں، مرنے والا بہت برا تھا، اس کی برائیاں ہمیں بھولتی نہیں. معاشرے کے اندر کون سا گناہ اس نے نہیں کیا، کون سی برائی اس نے نہیں کی؟ آپ نے فرمایا وجبت. صحابہ کرام اٹھ کے چلے گئے. ایک صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیچھا کیا اور چلتے چلتے، اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے وہیں پر بیٹھے ہوئے آقا سے سوال کر لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتائیے کہ آپ نے پہلے کے بارے میں وہی جملہ کہا جو آپ نے وجبت کہہ کر بات کو ختم کر دیا، جب دوسرا جنازہ آیا دوسرے کے بارے میں یہی جملہ کہا، واجبت کہہ کر بات کو ختم کر دیا. دونوں کے بارے میں دونوں کی سیرت علیحدہ، صورت علیحدہ، مرنے والے علیحدہ ہے، جسد اور ہے. آپ نے دونوں کے بارے میں جملہ ایک ہی کہا ہے. آقا ہمیں بات سمجھ نہیں آئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ انتم شہداء علی الارض، تم رب کی زمین پر رب کے گواہ بنا کر بھیجے گئے ہو. دوسرے گواہ کون ہے؟ بولو، سمجھ آ رہی ہے بات؟ دوسرے گواہ کون؟ صحابہ کرام. صحابہ کرام بھی زمین پر اللہ کے گواہ بن کر آئے. تیسرا گواہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ ایک غزوہ میں تشریف فرما ہے. آپ کی عصر کی نماز رہ گئی، آپ نے عصر کی نماز قضا کر دی، صحابہ بھی آپ کے ساتھ. آپ نے جب بڑی دیر کے بعد عصر کی نماز پڑھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا صحابہ لا صلاۃ بعد العصر، عصر کی نماز کے بعد کوئی نفلی نماز نہیں، حتیٰ یطلع علیکم الشاہد، حتیٰ کہ تمہارے اوپر ایک شاہد آ جائے. حضرت انس فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شاہد کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو رات کو ستارے آسمان پر جگمگاتے ہیں یہ شاہد بنائے گئے ہیں، یہ بھی گواہ بن کر آئے ہیں. تیسرا گواہ کون؟ ستارے. چوتھا گواہ قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن مجید کے اندر چوتھا گواہ کون سا ہے؟ قرآن مجید کھولیے، یہ سورت تو ہر کسی کو یاد ہوگی، سورہ زلزال. اللہ نے آگے فرمایا تھوڑی سی یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین جس کی خاطر ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے ہو، جس کی خاطر بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے ہو، جس کی خاطر باپ کا قتل کرتے ہو، جس کی خاطر ماں کے گریبان پکڑتے ہو، جس کی خاطر اپنی بیٹیوں کی عزتوں کو نیام کرتے ہو، یہی زمین قیامت کے دن ایک ایک خبر رب کی عدالت کے اندر رکھے گی اور یہ زمین بھی اللہ رب العالمین کے سامنے گواہ بن کر آئے گی. چوتھا گواہ کون؟ رب کی زمین بھی گواہ بن کر. پانچواں گواہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لمبی حدیث، صرف ایک چھوٹا سا جملہ کہہ دوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ قیامت کے دن وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، یہ قرآن قیامت کے دن تمہارے بارے میں حجت، دلیل، برہان اور گواہ بن کر آئے گا، تمہارے متعلق بھی اور تمہارے خلاف بھی. پانچواں گواہ کون ہوا؟ قرآن، جس کو صرف ہم ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں. یہ گواہیاں دے گا قیامت کے دن. اے اللہ یہ تیری کتاب کو بھول بیٹھے، یہ نیٹ کی زندگی میں اتنے پرواہ پکڑ گئے کہ تیری کتاب کو بھول بیٹھے، تیرے میسج پیغام کو بھول بیٹھے، تیری کتاب کو نہیں پڑھا. دنیا کی ہر کتاب کو انہوں نے پڑھا بھی ہے، دل سے لگایا، سینے سے لگایا، لیکن تیرے قرآن کو نہیں پڑھا. قیامت کے دن یہ بھی گواہ بن کر آئے گا. یہ تمہیدی باتیں آپ نے سن لی. اب آئیے سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ سب سے بڑا گواہ قرآن سے پوچھتے. سورۃ الانعام آیت نمبر 19 اللہ رب العالمین فرماتے قل ای شیء اکبر شہادہ، کہہ دیجئے ان میرے پیاروں سے سوال کیجئے کہ سب سے بڑھ کر گواہی دینے والا کون ہے. پوچھئے ان سے
یہ جو دعوے کرتے ہیں، علم پھیلاتے ہیں، یہ جو اپنے آپ کو بڑا فقیہ سمجھتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ سب سے بڑا گواہ کون ہے گواہی دینے والا؟ تو اللہ رب العالمین نے دوبارہ خود واضح کر دیا، قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، کہہ دیجئے اللہ ہی گواہ ہے میرے درمیان بھی اور تمہارے درمیان بھی۔ اب یہیں سے میں بات کو شروع کرنے لگا ہوں، صرف 4 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، بات کو ختم کر دوں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے نکلے، چلتے چلتے یہودیوں کے ایک مدرسہ کے گیٹ سے ان کا گزر ہوا۔ جب گزر رہے تھے، اندر 2 یہودی عالم بیٹھے تھے۔ یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر بات موجود ہے، اور تفسیر ابن عباس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ جا رہے تھے، اندر سے آواز آئی، ایک یہودی کا نام ہے فخاس، یا کئیوں نے لکھا فنحاس، اور دوسرے یہودی کا نام ہے اشیع۔ یہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اشیع نے گفتگو کو بڑھاتے ہوئے یہ الفاظ کہہ دیے کہ دیکھو ان کا رب تو مقروض ہو چکا ہے، لوگوں سے قرضے مانگتا ہے، لوگوں سے پیسہ مانگتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ، اللہ کی ذات کے بارے میں یہ غصہ خانہ جملے اس نے کہہ دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے، سمجھایا، نہیں سمجھا، آخر کار تھپڑ مارا زور سے، وہ بوڑھا تھا زمین پر گر گیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے اور اپنے کام کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب دونوں یہودی مل کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ رسالت میں آتے ہیں اور آ کر شکایت کرتے ہیں کہ دیکھو تم نے اپنے صحابہ کی کیا تربیت کی، تم نے ان لوگوں کو کیا ہمدردی کا سبق دیا کہ تمہارا صحابی، آپ کا یار، آپ کا خلیل، وہ آج ہمارے ایک عالم کو تھپڑ مار کے آیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کس نے مارا؟ کہا کہ وہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر صدیق کو بلایا گیا، نبی علیہ السلام نے بلایا، آپ نے فرمایا ابو بکر کیا معاملہ تھا؟ تو بڑا رحم دل ہے، تیرے دل کے اندر الفت محبت بڑی ہے، تو نے اس کو تھپڑ مار دیا، کیا وجہ تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس بندے نے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، اور مجھ سے یہ جملے برداشت نہیں ہوئے۔ یہ کہتا اللہ فقیر ہے، ہم اللہ کو پیسہ دیتے ہیں۔ کس نے یہ جملے کہے ہیں؟ وہ فوراً دونوں یہودی بات سے مکر گئے، کہا کہ اللہ کیا ہم نے یہ جملے کہے؟ اشیاء تم بتاؤ کہ ہم نے یہ جملے کہے؟ کہا کہ نہیں کہے۔ اشیاء نے کہا فخاس تم بتاؤ کہ ہم نے یہ جملے کہے؟ نہیں کہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سر کو جھکا لیتے۔ اب تیسرا تو کوئی نہیں تھا، تیسرے ابوبکر صدیق تھے جن کی بات کے سامنے انہوں نے انکار کر دیا۔ اب کافی دیر تک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں دعا کر رہے ہیں، اللہ جب کوئی نہیں تھا، سارے چھپے ہوئے تھے، کسی کی آنکھ نہیں دیکھ رہی تھی، کسی کا کان نہیں سن رہا تھا، میرے پروردگار تو تھا، میرے اللہ تو تھا۔ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 نازل کر کے ابوبکر صدیق کی گواہی دے دی۔ قل ای شیء اکبر الشہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم، اللہ سے بڑھ کر کون گواہ؟ گواہی آ گئی۔ لقد سمع اللہ قول الذین ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے سن لیا ان لوگوں کی باتوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں، ابو بکر سچ کہتا ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کون ہے سب سے بڑا گواہ؟ اللہ۔ دوسری دلیل حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں جن کی عمر ہے صرف 7 سال، 7 سال کا ننھا منہ بچہ، میرے نبی کا شاگرد۔ 7 سال کا عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ اپنے چچا جلاس بن سوید
ان کے چچا کا نام تھا. ان کے ساتھ اللہ کے نبی کے پاس جاتا, باتیں سنتا, یاد کر لیتا. ایک دن اس کا چچا اس کے ساتھ نہیں گیا, خود ہی دوڑ پڑا کہ اللہ کے نبی کی باتوں کے اندر اثر اتنا ہے, محبت والی باتیں کرتے ہیں, میں خود ہی جا کر کچھ باتیں سیکھ لیتا ہوں. گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قیامت کی نشانیاں بیان کر رہے تھے. قیامت کی نشانیاں اس ننھے منھے صحابی رسول نے یاد کر لی. یاد کرنے کے بعد جب مجلس ختم ہوئی فوراً اپنے چچا کے پاس گیا. جا کر کہتا ہے, اے چچا جان, میں نے آج قیامت کی نشانیاں سنی ہے, اس طرح سنی ہے گویا کہ میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں. چچا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو صادق امین ہیں, آپ تو سچے رسول بن کے آئے ہیں. تو اس نے آگے سے جواب کیا دیا؟ لوگوں سنو, اس نے کیا جواب دیا. منافق تھا, مومن نہیں تھا, دل کے اندر نفاق بھرا ہوا تھا. جواب کیا دیا؟ اگر یہ تیرا رسول سچا ہے وَنَحْنُ أَشَرُّ مِنَ الْحَمِيرِ, تو ہم تو گدھوں سے بھی بدتر ہیں. اگر یہ تیرا نبی سچا ہے استغفر اللہ, تو ہم تو گدھوں سے بھی بدتر ہیں. اس نے یہ غصہ خانہ جملے کہہ دیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں, آپ کی ذات کے بارے میں یہ جملے کہہ دیے. حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ, قربان جاؤں 7 سال کا بچہ, اور ایمان دیکھیے. کہتے ہیں, اے چچا جان, اگر دنیا میں مجھ سے روح زمین پر کوئی پوچھتا کہ سب سے محبوب ہستی تمہیں کون سی لگتی ہے, اللہ کی قسم رسول اللہ کے بعد میں اپنے چچا کا نام لیتا. اگر کوئی پوچھتا کہ تو نے سب سے زیادہ علم کس سے حاصل کیا ہے, میں بڑے جوش کے ساتھ, جذبے کے ساتھ, ولولے کے ساتھ جواب دیتا کہ میں نے اپنے چچا سے علم حاصل کیا ہے. اے چچا جان, اگر آج آپ نے گستاخی کر ہی دی ہے, اللہ کی قسم آج کے بعد آپ کا اور میرا تعلق ختم ہو چکا. اگر کوئی شخص پوچھے گا کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ نفرت کی نگاہ سے کس کو دیکھتے ہو, میں کہوں گا اپنے چچا جلاس کو دیکھتا ہوں. سب سے بہترین شخصیت پہلے جلاس, پھر وہی شخصیت سب سے بدترین وہی جلاس, صرف اللہ کے نبی کی محبت کی خاطر اپنے رشتے قربان کر ڈالے. اور کہا کہ چچا جان, میرے درمیان اب 2 راستے آ چکے ہیں, 2 راستوں کے درمیان میں کھڑا ہوں. ایک راستہ یہ ہے کہ اگر آپ کی بات کو میں اپنے دل میں بٹھا لوں اور اللہ کے رسول کو نہ بتاؤں, اللہ کی قسم یہ خیانت ہو جائے گی. قیامت کے دن اللہ کو کیا گواہی دوں گا کہ اللہ کے رسول کی شان کے بارے میں خیانت کر کے آیا. دوسرا راستہ یہ ہے کہ اگر میں جا کر بتا دوں پھر آپ کا جو دل کرے کرتے رہنا, مجھے کوئی فکر نہیں ہے. چچا نے کیا کہا, اے عمیر بھتیجے, تو بچہ ہے, تو جا فَقُلْ مَا شِئْتَ, جو دل کرتا ہے میرے بارے میں کہہ دے. تو بچہ ہے, بچے کی کوئی گواہی قبول نہیں کرتا. یہ بات اپنے دل میں بٹھا لے. ننھا سا بچہ ننھے سے قدموں کو رفتار کے ساتھ دوڑاتا ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا. آقا کے پاس آ کر کہتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے نبی کے ساتھیوں, اب جو میں بات کر رہا ہوں اس بات کو کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سنو. جو میں بات کر رہا ہوں اس کو توجہ سے سنو. جو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات سن کے آیا ہوں, یا رسول اللہ پہلے تو میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا آپ نے اپنے چچا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں اپنے چچا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا, وہ میرا چچا نہیں لگتا. دوسری بات کہ آپ کے بارے میں اس نے یہ غصہ خانہ جملے کہے ہیں. صحابہ کرام فرمانے لگے, اللہ کے نبی یہ تو بچہ ہے, بچے کی زبان سے کوئی جملے نکل جاتے ہیں, آپ ان کی بات کی طرف توجہ نہ کیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ بار بار عرض کر رہا ہے بچہ, یا رسول اللہ میں نے یہ سنے ہیں, میں نے کافی دیر ان سے کلام کیا ہے, میں نے سنے. رو بھی رہا ہے حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ. صحابہ کہہ رہے ہیں, یا رسول اللہ کوئی بات نہیں ہے, توجہ نہ کیجئے, چھوڑیے اس کی بات کو, یہ تو بچہ ہے. عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آخری مرتبہ ذکر کیا تو پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کی طرف توجہ نہیں کی.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمیر کوئی بات نہیں اگر اس نے بات کر دی ہے. حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اپنی جھولی کو آسمان کی طرف پھیلاتے ہیں, کہتے ہیں کائنات کا رب آج تو حی القیوم ہے اور تیری یہ صفت لا یموت ہے. اے اللہ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا, آج مجھے بچہ سمجھ کے انہوں نے انکار کر دیا, آج مجھے بچہ سمجھ کے میری بات کی طرف توجہ نہیں کرتے. اے اللہ میرے بارے میں کوئی قرآن کی گواہی نازل کر دے. ماشاءاللہ محبوب عوام حضرت مولانا اکرم شہزاد صاحب تشریف لا چکے ہیں. کچھ ہی دیر کے بعد ان کا مدللانہ مفصلانہ خطاب ہوگا. اللہ ان کی علم عمل میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے. توجہ, صرف چند باتیں. حضرت عمیر بن سعد نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا کہ اللہ یہ سب چھوڑ چکے, حتیٰ کہ جو میرا نبی تھا اور میرا نبی ہے انہوں نے بھی میری بات کی تصدیق نہیں کی. اے اللہ میں بچہ ہوں اس وجہ سے. اللہ رب العالمین نے فوراً قرآن نازل کر دیا. سورہ توبہ کی آیت کریمہ آیت نمبر 74 نازل ہوگی. یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةُ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلامہم. یہ کہتے ہیں قسمیں اٹھاتے ہیں اور ادھر سے جلاس قسمیں اٹھا رہا تھا, اللہ کی قسم یہ تو بچہ ہے, میں نے بات نہیں کی. اللہ نے قرآن نازل کر دیا. یہ قسمیں اٹھاتے ہیں, یہ کہتے ہیں ہم نے بات نہیں کی, اور تحقیق اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفریہ جملہ کہا ہے. حضرت عمیر بن سعد بڑے خوش ہوئے اور بڑے فخر کے ساتھ کھڑے ہوئے, نبی کے ممبر پر چڑھے اور آ کر کہتے ہیں لوگوں تمہاری گواہیاں کائنات کے لوگ دیتے ہیں, تمہاری گواہیاں عدالت کے لوگ دیتے ہیں, میری گواہی کائنات کے رب نے دی ہے. قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم. اللہ سے بڑھ کر گواہ کون ہو سکتا. آخری بات, کتنے بجے صاحب؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ. زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک کے بعد عبداللہ بن ابی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. عبداللہ بن ابی منافق اور منافقوں کا سردار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جملے کہہ رہا تھا, غصہ خانہ جملے کہے, اتنے غصہ خانہ جملے کہ زید رضی اللہ عنہ نے ان کو روکا کہ اس طرح کی گفتگو نہ کیجیے. اس نے پھر بھی کہا, بار بار کہا, حتیٰ کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اطلاع دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی عبداللہ بن ابی آپ کے بارے میں یہ جملے کہہ رہا تھا. صحابہ کرام نے کہا عبداللہ ایسے جملے کہہ رہا, اور جانتے عبداللہ کون ہے؟ عبداللہ بن ابی منافق. کوئی جمعہ ایسا نہیں تھا مسجد نبوی کا جس جمعہ سے پہلے عبداللہ بن ابی نے تقریر نہ کی ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے, ممبر پر بیٹھتے, ابھی بلال اذان نہیں دیتے تھے, یہ پہلے آ کر کہتا تھا ان نبی کی وجہ سے ہمیں جہنم سے چھٹکارا ملا, یہ نبی سچا, اس نبی کی وجہ سے ہم گمراہیوں کے گڑھوں سے باہر نکل آئے ہیں, یہ نبی بڑا کامل ہے, بڑا افضل ہے. یہ تقریر کر کے بیٹھ جاتا. کوئی جمعہ ایسا نہیں تھا جس کے اندر اس نے نبی کی شان بیان نہ کی ہو. صحابہ سمجھتے تھے کہ یہ بندہ جمعے میں اتنی بہترین تقریر کرتا ہے اور کیا یہ جملے کہہ سکتا؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں کہہ سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن ابی کو بلایا. عبداللہ تم نے یہ بات کی ہے؟ اس نے کہا ہاشا وللہ, ہاشا وللہ, اللہ کی قسم میں نے تو یہ بات کی نہیں, قسم اٹھا لی کہ میں نے یہ بات نہیں کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زید تیار ہو جاؤ, تم نے عبداللہ پر بہتان لگایا ہے اور بہتان کی سزا 80 کوڑے ہے. عبداللہ تیار ہو جاؤ 80 کوڑے کھانے کے لیے. زید رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ زید تیار ہو جاؤ 80 کوڑے کھانے کے لیے. زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں, رب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ عبداللہ نے جملے کہے ہیں.
ادھر سے وہ قسمیں اٹھاتا ہے، ادھر سے زید قسمیں اٹھاتے ہیں۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ تھوڑے سے ہٹے، پیچھے ہوئے، مجلس سے باہر نکل گئے اور وہاں پر رو رو کر یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اب عبداللہ نبی کے سامنے آ کر قسمیں اٹھا رہا ہے، اللہ کوئی گواہی نازل کر دے میرے بارے میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر فوراً جبرائیل امین نازل ہوئے، قرآن کی آیت لے کر، یا قرآن کی پورے سورہ منافقون نازل کر دی اور فرمایا یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہم اگر مدینہ کی طرف لوٹ جائیں گے تو جو ہم میں سے ذلیل ہوں گے عزت مند لوگوں میں سے نکال دیے جائیں گے، انہوں نے یہ بات کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید کو بلایا، آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا زید مرحبا بکا، ارقم کے بیٹے تیرے لیے خوش آمدید ہو، تیرے لیے خوشخبری ہو کہ تیری گواہی 7 آسمانوں کے رب نے نازل کر دی ہے۔ اور یہی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک مرتبہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک مرتبہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مقدمہ آیا، مہاجر اور انصاری آپس میں لڑ پڑے، انصاری شہید ہو گیا، انصاری شہید ہو گیا۔ ان کے چچا کی طرف انہوں نے خط لکھا، زید بن ارقم نے فرمایا کہ چچا آپ پریشان نہ ہو، جو آپ کا بیٹا شہید ہوا ہے ان کے بارے میں میرے نبی کی بشارت ہے۔ صحیح مسلم کی وہ حدیث اللہم اغفر للانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار، تفصیل کے ساتھ وہ حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی۔ ان کا چچا اب 605 کے اندر ہے۔ کیا زید رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے یہ بات کی بھی تھی کہ نہیں کی تھی؟ ابھی اسی شک کے اندر تھے کہ ایک آنے والا آ کر کہتا ہے کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ یہ بات آئی ہے، اب مجھے شک ہے کہ کیا یہ بات زید نے سنی ہے کہ نہیں سنی۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہے، اس آنے والے شخص نے کیا کہا؟ کہا کہ زید کی بات کے بارے میں شک کرتے ہو جس کے بارے میں کائنات کے رب نے گواہیاں دی تھی۔ زید کی بات سچی ہے، مان لیجئے، ان کی بات نہ مانی تو رب العالمین گواہی دے دے گا۔ یہ صحابہ کرام تھے اور یہ گواہیاں آسمان سے نازل ہوئی ہیں۔ قل ای شیء اکبر الشہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم، اللہ سے بڑھ کر کوئی گواہ نہیں ہے، اللہ گواہ ہے، اللہ سچا گواہ ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا گواہ نہیں ہو سکتا۔ سچی گواہی اللہ کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ کا رسول سچا، اللہ رب العالمین سچا، اور اللہ کی گواہیاں سچی، اللہ کا قرآن سچا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سچا۔ اللہ ہم سب کو اس عقیدے اور نظریے پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔